اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس کی، اور یہ کہ لیڈرشپ کیسے سیکھی جائے۔ چونکہ لیڈرشپ سیکھی جا سکتی ہے تو اس کے ایلیمنٹس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو سیکھے جا سکتے ہیں، جس میں جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ باقاعدہ جیسے کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسکل سیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی سیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک ایٹریبیوٹ ہے جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم شاید سیکھ نہیں سکتے، اور وہ شاید نیچرلی ہی پایا جاتا ہے، لیکن لیڈرز کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے کریج، حوصلہ، ہمت۔ دیکھیے پرسویرنس بھی ایک طرح سے حوصلے سے ہی آتی ہے نا، لیکن یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ہم دونوں کو ایک نام نہیں دے سکتے۔ حوصلہ دو طرح سے چاہیے۔ سب سے پہلا حوصلہ تو اس لیے چاہیے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو جم کالنز اپنی کتاب گڈ ٹو گریٹ میں بی ہیگ کہتا ہے نا، کہ بگ ہیری آڈیشس گولز، کہ بہت بڑے خطرناک قسم کے، بہت ہی ایسے گولز کے جو جن کے بارے میں سوچ کے بھی پریشانی ہو کہ اتنا بڑا کام کرنا ہے، اس طرح کے گولز کی وہ بات کرتا ہے کہ جنہوں نے یہ گولز رکھے وہ کہیں سے کہیں چلے گئے۔ تو اس طرح کا گول ہو یا اس سے کم تر گول بھی ہو، اس کو کرنے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ حوصلہ آپ اپنے اندر ایکچولی سوچ کے لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جی آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے چونکہ بہت ایسے کام کر لیے اور یہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ ایسی پوزیشنز پہ رہے ہیں، ایسے حالات میں رہے ہیں جہاں پہ آپ نے کافی مشکل حالات سے اپنے آپ کو آپ نے نکال لیا ہے، تو آپ کے اندر نیچرلی ایک حوصلہ، آلریڈی کریج آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ چونکہ ایک طرح سے پریکٹیکلی سیکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں بھی سیکھا ابھی، آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے، آپ نے اس طرح سے لائف کو ایکسپیرینس نہیں کیا، آپ کے حالات جنرلی اچھے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کا کریج از دی سم ٹوٹل آف ہاؤ افیکٹولی یو کین یوز یور اسکلس۔ آپ نے اسکل سیکھ لی ہیں، ظاہر ہے تبھی آپ ایک لیڈر بنیں گے نا۔ آپ اچانک آج آپ نے جاب شروع کی ہے اور کل آپ کو لیڈر کوئی نہیں بنائے گا، یہ تو طے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی یہ اتنی طے بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی اور نہیں ہوتی، اور یہ جہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ کہ آپ یو اون اے بزنس، ٹھیک ہے، آپ نے ایک بزنس اسٹیبلش کر لیا ہے 10-15 سال 20 سال محنت کر کے، اور اب آپ ایک اچھی سٹیج پہ ہیں، اور آپ کا بیٹا اس نے چونکہ آپ افورڈ کر سکتے تھے، آپ نے اس کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ ماشاءاللہ امریکہ سے بزنس کی ڈگری کر کے آ گیا ہے، اور آپ اسے ایک دفتر بنا دیتے ہیں اور ایک گھومنے والی کرسی دے دیتے ہیں اور اس کو ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ آج سے آپ ڈائریکٹر فلاں ہیں، اور فلاں بھی نہیں ہے تو ڈائریکٹر تو ہیں۔ اس کو آپ کتاب میں اس کا شیئر بھی ڈال دیتے ہیں، جو آپ کی میمورینڈمز ہیں اس کے اندر آپ اس کو ڈال بھی دیتے ہیں کہ جی یہ بھی کمپنی کے ڈائریکٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ کو اچانک مل گئی، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو جن کو اچانک ملتی ہے وہ ان میں سے وہ لوگ، آئی ہیو سین پلنٹی آف دیم، ان میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آتے حکم چلانے لگ جائیں کہ ہاں یوں کر لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ بڑے کامیاب رہتے ہیں، چونکہ وہ چیزوں کو سمجھ کے ان کے مطابق، اور ایک ان کی اپنی لرننگ ہے، ایک ان کو آبویسلی اپنے گھر سے بھی لرننگ ملتی ہے اس سارے بزنس کے بارے میں، یا بزنس کو کس طرح سے چلایا ہے، بنایا ہے، اس کے بارے میں ان کو ایک گھر سے بھی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی ایک ایجوکیشن ہے، اور باقی ٹریننگ ہینڈز آن وہ آفس میں بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ کے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک نیا اینگل شروع کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آتے ہی سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ میرے ابا کا بزنس ہے اور میں جیسے چاہوں چلا لوں، میں تو آئی ایم دی اونر تو وہ پھر جلدی ذرا پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا بزنس ڈوب جاتا ہے، چونکہ ابا جی موجود ہوتے ہیں بزنس سنبھالنے کے لیے، اور باقی پورا عملہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ نقصان کرتے ہیں۔
اپنا بھی کرتے ہیں بزنس کا بھی کرتے ہیں، وہ بہرحال نقصان کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیکھتے ہیں تو بھی چلیں، مناسب بات ہے، بعض اس کے بعد بھی نہیں سیکھتے۔ اور اینی وے یہ ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو کریج ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے سکلز کا ڈسپلے ہے۔ آپ فرض کیجئے آپ نے بہت مشکل حالات نہیں دیکھے، لیکن آپ کو ایک سرٹن عرصہ ہو گیا نا کام کرتے ہوئے، اس پیریڈ میں آپ نے مختلف طرح کے سکل سیکھ لیے ہیں، آپ نے مینجمنٹ کے سکل سیکھ لیے ہیں، آپ چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ انالائز کر سکتے ہیں، انالیٹیکل ایبلٹی آپ نے پیدا کر لی ہے، چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں، ریسورسز کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں، ان کو ٹریک پہ رکھ سکتے ہیں، پروجیکٹس کو ان پہ کام کروا سکتے ہیں، پیپل مینجمنٹ آپ نے سیکھ لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کریج دیتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی مشکل آ جائے گی، یو نیڈ ٹو فال بیک آن یور اسکلز، اور اس سے آپ کا خود بخود آپ کو کریج نام کی جو بھی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اس کو لاجیکلی دیکھیے، آپ 1 منٹ کے لیے کریج کا لفظ بھی بھول جائیے، اس کو لاجیکلی دیکھیے کہ اچھا یہ انالیسس ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے، پاسبلی دس از دی سولوشن، اس سولوشن کو کرنے کے لیے ان ریسورسز کی ضرورت ہے، یہ ریسورسز میرے پاس ہیں، ایڈیکویٹ ہیں تو سبحان اللہ، نہیں ہیں انایڈیکویٹ ہیں تو ان کو کیسے ڈپلوائے کیا جائے کہ تھوڑے ریسورسز سے بہتر کام کر لیا جائے، اینڈ یو آر دیئر۔ سو دس از واٹ کریج از ایکچولی، کیونکہ کریج یہی ہے نا کہ آپ جب کوئی بھی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس سے پریشان ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، دل نہیں چھوڑ جاتے اور پیچھے نہیں مڑ کے چلے جاتے کہ بس جی یہ تو میرے بس کا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو فیس کرتے ہیں، اس میں سے راستہ بناتے ہیں، یہی کریج ہے۔ اور اگر آپ کا کریج اچھا ہے تو آپ شروع کر دیں گے، کریج آپ کو چیزیں شروع کرواتا ہے، میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ کریج آپ کو چیزیں شروع کرواتا ہے، پرسویرنس آپ کو وہ چیز دیتی ہے، وہ طاقت دیتی ہے جس سے آپ چلتے چلے جاتے ہیں، جو کام آپ شروع کرتے ہیں اس کو پھر آپ بعد میں بھی نہیں چھوڑتے، آپ اس کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ سو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کی کامیابی کو گارنٹی کرتی ہیں کہ اگر آپ کا ایک آپ کے اندر کریج کا کمپوننٹ ہے، جو میں نے کہا کہ وہ بالکل لاجیکل کمپوننٹ ہے، وہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے، اور ایک آپ کا پرسویرنس کا ہے، وہ بھی ایک لاجیکل چیز ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو بہت کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔